اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، طاقت کا، وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے۔ اپنی اپنی زبان سے سارے بتا رہے ہیں کہ کوئی خالق ہے، ایک ایک چیز بتا رہی ہے۔ تو سارے جہان کے نظام میں اس کے اندر غور کر کے، چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کو پہچانو، یہ سیر آفاقی ہے۔ اور ایک ہے کہ اپنے اندر کے نظام کو دیکھو، آنکھ کا دیکھنا، سارے ڈاکٹر مل جائیں بھی نگاہ تلاش کرو جسم میں ہے کہاں۔ یہ جو بینائی ہے، یہ سنوائی ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا زبان بول رہی ہے، یہ گویائی، یہ طاقتیں اندر میں ہیں کہاں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ انسان کے جسم میں جو روح کتنی طاقتور چیز ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنس، کوئی روح کو تلاش نہیں کر سکتی، کوئی روح دکھا نہیں سکتی کہ بھی جو روح یہ چیز ہے، بس نکل گئی، آ گئی۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو سیر آفاقی اور سیر انفسی ان کی دعوت تھی پچھلی 5 آیات میں۔ اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں، مال دیا، عہدہ دیا، طاقت دی، برادری دی، ووٹر دیے، سپورٹر دیے، تم سے پہلے لوگوں کو اس سے زیادہ ملے تھے۔ تم سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے زیادہ نظام معیشت تھا۔ قوم سبا کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نظام آب پاشی، زرعی نظام جو ہے، نہروں کا، پانی کا، جتنا اعلیٰ تھا آج تک دنیا کے کسی کونے میں بھی، کسی حصے میں بھی اس طرح کا نظام نہیں بن سکا۔ اتنا اعلیٰ قسم کا نظام تھا ان کا، کھیتی کے لحاظ سے، باغبانی کے لحاظ سے، آب پاشی کے، ان کے حالات آپ پڑھیں بندہ حیران ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کے بغیر تھے تو بچ نہیں سکے۔ اسی طریقے سے اور لوگوں کے، قوموں کے واقعات بیان کیے، فرمایا ان کو ہم نے زمین میں ایسے جمایا تھا، ایسی قدرت دی تھی، ایسا تمکن دیا تھا، ایسا مکان دیا تھا، ایسی جگہ دی تھی، ایسے ان کو زمین میں جمایا، ٹکایا تھا اسباب کے لحاظ سے کہ جتنا تمہیں نہیں ٹکایا، تمہیں نہیں جمایا، تمہیں وہ قدرتیں، وہ طاقتیں ابھی نہیں دی، لیکن ان کو ہم نے ہلاک کیا بِذُنُوبِہِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جب وہ گناہوں کی لت میں پڑ گئے، جب وہ گناہوں کے عادی بن گئے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کے خوگر بن گئے، تو پھر ان کی معاشی ترقی، ان کی بڑی بلڈنگیں، ان کے بڑی طاقتیں، ان کے بڑے ووٹر سپورٹر، کوئی ان کو ہلاکت، تباہی، بربادی سے بچا نہیں سکے۔ حالانکہ ان کے باغات، ان کا زرعی نظام ایسا تھا کہ گویا ہر رقبے سے مستقل کھالا نہر بہہ رہی ہے، اور ان کے سکونتی علاقے ایسے تھے جو سرسبز و شاداب کے، وہاں ان کے مکانوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی تھیں، لیکن فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لی، اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اور پھر وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کی جگہ پر اللہ نے اور قومیں پیدا کر دیں۔ اللہ کی زمین تو آباد ہے، اللہ کی زمین تو آباد ہے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا، اپنے زمانے کی بات لکھی، کئی سو سال پہلے کی، کہ میں حج پر گیا ہوا تھا تو عرفات کے میدان میں تمام حاجی اکٹھے ہوتے ہیں وقوف عرفہ کے وقت، 9 ذو الحجہ کو۔ تو اب اس سال کے لحاظ سے، اس سال جس سال کی وہ بات کر رہے ہیں، اس سال کے لحاظ سے مثال کے طور پر 10.5 لاکھ حاجی تھے، ساری دنیا سے جو اس وقت آئے ہوئے تھے، وہ 10 لاکھ کے قریب حاجی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، سوچا، عبرت مجھے آئی کہ چند سال پہلے اس میدان میں جو حج والے آتے تھے
آج ان میں سے کوئی بھی ان میں نہیں ہے، اور جو آج موجود ہیں چند سال پہلے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ چند سال پہلے ان میں سے جو موجودین بیٹھے ہیں، چند سال پہلے میدان عرفات تھا، حاجی بھی تھے، آباد بھی تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں تھا، اور جو اس وقت تھے ان میں سے ایک بھی آج موجود نہیں ہے۔ اللہ کا نظام چل رہا ہے، وہ گئے اور آ گئے، لیکن سوال ہے کہ میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ میں جو گیا ہوں تو میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ بے حسی کا کیا عالم ہے۔ رات ہم نے یہاں اعلان کیا کہ 9:30 بجے یہاں ایک جنازہ ہوگا، اب پورے محلے نے سنا ہوگا، پورے محلے نے یہ اعلان سنا ہوگا، اور جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا حق ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، برادری کی وجہ سے نہیں ہے، واقفیت کی وجہ سے، مسلمان کا حق ہے۔ لیکن جنازہ جب آیا تو صرف بابا جی اور میں جو مسجد میں تھے، بس پورے محلے کا کوئی ایک بندہ اس جنازے میں نہیں تھا۔ کتنا دل دکھتا ہے۔ کیا ان مسلمانوں نے وہ اعلان نہیں سنا کہ 9:30 بجے یہاں مسجد کے سامنے جنازہ ہوگا؟ کسی کا بھی ہو، کوئی مسلمان کا ہوگا، کوئی غیر مسلم کا تو نہیں ہوگا۔ کتنے قرب و جوار میں گھر، سارے اس وقت جاگ رہے ہیں، 9:30 بجے کوئی نیند نہیں ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا، گھر میں گپیں لگا رہا ہو، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، سارے گھر میں ہوں گے۔ لیکن یقین کرو مجھے رونا آ گیا، یار ہم اتنا گئے گزرے ہو گئے، اتنا ہم گئے چلے گئے اسلام سے، دین سے، کوئی پتہ نہیں ہمیں اسلام کا۔ رونا رو رہے ہیں فلسطین والوں کا، ہم فلسطین والوں کا خاک کیا کریں گے؟ فلسطین والوں ہمارا تو اپنے ایمان اسلام کا پتہ نہیں کہ ہم یہاں مومنوں کی، مسلمانوں کی آبادی ہے یا کسی اور کی ہے۔ اعلان ہوا ہے، مسجد میں ہوا ہے، سپیکر پر ہوا ہے، اور جس گلی میں ان کی فوت کی ہوئی اس گلی سے صرف وہی ایک ساتھ والے گھر والا نواز وہ ساتھ تھا، بس تیسرا بندہ اس گلی کا نہیں تھا۔ ایک وہ بابا خود ہے جس کی اہلیہ فوت ہوئی ہے، ایک نواز ہے، بس اس پوری گلی میں، یہ مسجد والی گلی ہے جو سکول والی گلی جسے کہتے ہیں، ایک بندہ صرف اس کے علاوہ، میت کے خامند کے علاوہ ایک بندہ، باقی جو ان کے 10 15 12 50 جو بھی بندے تھے سارے بحر کے تھے۔ میں نے پوچھا ہے سب سے، وہ سارے بحر سے جو ان کے رشتہ دار ادھر ادھر سے آئے تھے۔ اس علاقے محلے کا کوئی مسلمان اور شریک نہیں تھا۔ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ پھر کہتے ہیں مولوی باتیں کرتے ہیں، مولوی، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، مرنا ہے ہم نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے عاشق کہلواتے ہیں، اس نبی کے نام پہ ہم دیگیں پکاتے ہیں، اس نبی کے نام پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اس نبی کے نام پہ بتیاں لگاتے ہیں، اس نبی کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہیں، ان حقوق میں سے ایک جنازہ ہے، اور بھی حق ہیں، ان میں سے ایک جنازہ برادری کی وجہ سے نہیں ہوتا، جنازہ دکھلانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، جنازہ تعلقات کی وجہ سے نہیں ہوتا، جنازہ ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمان کا میرے اوپر کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر نہیں ادا کیا تو قیامت میں گریبان پکڑا جائے گا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تو یہ ہمارا حال بن چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سارے اسباب، اللہ نے فرعون کو جب غرق کیا تو اس کی حکومت پہلے ختم کی یا حکومت موجود تھی؟ موجود تھی۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ پہلے اس کو حکومت سے محروم کرتا پھر اس کو غرق کرتا، نہیں، حکومت کے ہوتے ہوئے غرق کیا، صدارت کے ہوتے ہوئے غرق کیا، دولت کے ہوتے ہوئے غرق کیا، فوج کے ہوتے ہوئے غرق کیا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں بچانے والی نہیں ہیں۔ اس کے محلات تھے، فرعون کے محلات تھے، اسی کے قبضے میں تھے، اس کی ملکیت میں تھے، اللہ نے اس کے محلات پہلے چھینے اور گرائے نہیں ہیں، محلات کے ہوتے ہوئے غرق کیا کہ بڑے مکانوں کی وجہ سے بھی بندہ بچ نہیں سکتا، بڑی گاڑیوں کی وجہ سے بھی بندہ بچے گا تو ایمان کی وجہ سے بچے گا تو دین کی وجہ سے بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو،
کیا نہیں دیکھتے وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ دیکھنے سے مراد یہاں دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، زبان آنکھوں سے دیکھنا جو تب ہوتا ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں۔ اب ایک واقعہ 100 سال پہلے ہو چکا ہے، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس کا معنی تم دل میں سمجھتے نہیں ہو۔ بھئی دیکھیں جو تب جب ہم اس واقعے کے وقت موجود ہوں، وہ واقعہ تو ہم سے 100 سال پہلے ہو گیا۔ اب قرآن جو ہے یہ تو قیامت تک کے لیے آج ہمیں کہہ رہا ہے الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اب ان کو نہیں کہا جا رہا جس وقت اترا تھا، آج ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمارے بعد والوں کو کہا جائے گا، قیامت تک آنے والوں کو اپنے اپنے زمانے میں قرآن خطاب کر رہا ہوگا، قرآن بات کر رہا ہوگا۔ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، سب کے لیے۔ آج میرے سے بات کر رہا ہے، کل میرے سے بعد والے سے قرآن بات کر رہا ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے الم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا، کتنی زیادہ ہلاک کر چکے ہم، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، گروہ، امتیں، زمانے میں جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نام کے لوگ نعرے لگاتے تھے، ان میں سے آج بتاؤ کسی کا نام و نشان ہے؟ جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو چودھری صاحب کا کیا حال ہے، میاں صاحب کا کیا حال ہے، فلاں مل ہولڈر کا کیا حال ہے، فلاں فیکٹریوں کے مالک کا کیا حال ہے، فلاں صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، MNA صاحب، فلاں صاحب، جو بھی مصیبت تھی جا کے دیکھو قبر پہ کتے بیٹھے ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہیں، پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، سالوں کے بعد کوئی وارث جھاڑو دینے کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی مرمتی کرنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ جا کے دیکھو یہ جو سہگل سٹی، یہاں سہگل نے بہت بڑے زمیندار تھے، اگلے دن فیس بک پر اس کی قبر دکھائی جب ان کا جو بڑا تھا، اتنی عجیب حالت میں پڑی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی اس کا وارث دنیا میں رہا بھی، آج تک وہ زمینیں بیچ رہے ہیں، کالونیاں کاٹ رہے ہیں سہگل فیصل آباد کی، خاص کر اس روڈ پر تو ادھر چلے جاؤ گٹ والے تک سہگلوں کا ڈیرا، ادھر چلے جاؤ سہگل سٹی، مکمل ان کی زمینیں پوری کالونیاں کٹی ہوئی ہیں، لیکن ان کا جو بڑا تھا اس کی قبر دکھائی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال ہو ہی نہیں، کوئی وارث ہو ہی نہیں۔ تو یہ نشان عبرت ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ کتنے زیادہ ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، گروہ، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی، زمین میں وہ بڑی طاقت سے، بڑے نخرے سے رہتے تھے، اپنے آپ کو بڑی حیثیت وقت والا سمجھتے تھے، اتنی طاقتیں دی تھیں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دی، تم ان کے مقابلے میں، قوم عاد کے مقابلے میں آج تم کیا ہو؟ پتھروں کو چیر کر کے، پتھروں کو پھاڑ کر کے ایسے ایسے مکانات، محلات، کھنڈرات آج دکھائے جاتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کوئی مشینریاں نہیں تھیں، ہاتھ تھے صرف، آج تو مشینری دور ہے، اس وقت صرف ہاتھ تھے، ہاتھوں سے پورے مکانات، کوٹھیاں، بنگلے پورے پہاڑوں کے اندر چیر کر کے بنا دیے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے ان کو اتنی قدرت، طاقت زمین میں دی تھی جو تمہیں نہیں دی، لیکن وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور اتنے مقبول تھے کہ ان پر بارشیں لگاتار برستی تھی، آباد تھیں ان کی زمینیں، ان کے باغات بڑے آباد تھے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور نیچے سے نہریں بہتی تھیں، اوپر سے بارشیں موسم کی برستی تھیں اور نیچے سے نہری نظام بڑا مضبوط تھا، لیکن جب گناہ کیے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، بِذُنُوبِهِمْ، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد جماعتیں، امتیں، گروہ دوسرے، اور آگے مکان کھڑا ہے، مکین بدل رہے ہیں، زمینیں وہی ہیں، رقبے وہی ہیں، باغات وہی ہیں، میرے دادے کا تھا، میرے پردادے کا تھا، میرے فلاں کا تھا، میرے فلاں کا تھا، آج دوتے پوتے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس دادے پردادے نے اپنی جان لگا دی، زندگی لگا دی اس باغ زمین پر، آج اس کو لیے 5 روپے خرچ کر کے بھی اس کی روح کو ایصال ثواب نہیں کرتے، کوئی یاد نہیں کرتا، نصیب والا کوئی ہو، ورنہ جس کے بنائے ہوئے مکانوں کو استعمال کر رہے ہیں،
جس کے آباد کیے ہوئے باغوں سے کھا رہے ہیں، ان کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیدار فرما رہے ہیں، ہماری غفلت کو دور کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے ہے، آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔